ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی کافر نہ ہوتے۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے یا اتنا بڑا منافق ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جسے کسی بات کا علم نہ ہو، اور منافق اسے کہتے ہیں اسے علم تو ہو لیکن منافقت کر رہا ہو۔ مرزا صاحب میرے خیال سے بہت بڑے منافق ہیں۔ مرزا صاحب ہمیشہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مبارک ثانی کیس کا معاملہ ہو، مرزا صاحب قادیانیوں کی صف میں کھڑے رہے، اور جو لوگ مبارک ثانی کے خلاف نکلے مرزا صاحب اپنی غلیظ زبان سے ان پر تیر برساتے رہے۔ قادیانیوں کے ذبیحے کا مسئلہ ہو تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی قادیانی ان سے بہتر ہیں کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ قادیانی اس وجہ سے کافر ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبوت کا ملنا اب بند ہو گیا، نبوت کا ملنا اب ختم ہو گیا۔ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ملنا ختم ہو گیا۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ رب العالمین نے انبیاء سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر آئے گا میرا ایک رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، جو آپ کی تصدیق کرے گا۔ نبوت آپ کی ہوگی، تصدیق میرا مصطفیٰ کرے گا۔ کتاب آپ کی ہوگی، تصدیق میرا مصطفیٰ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدق بن کے آئے، تصدیق کرنے والے بن کر آئے۔ جس کی آپ تصدیق کریں گے وہ نبی ہوگا، اور تصدیق کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی وہ تصدیق کرے وہ پہلے گزر چکا ہو۔ حضرت آدم پہلے گزر چکے تھے، تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت نوح گزر چکے تھے، تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کی تصدیق کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا قادیانی ہوں، مسلمہ کذاب ہو، اسود امسی ہوں یا دیگر کذاب ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو کر لیا، تصدیق کیسے کرواؤ گی؟ کیونکہ تصدیق کرنے والے کا بعد میں آنا ضروری ہے، وہ بعد میں آئے گا تو پہلے والوں کی تصدیق کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، جو پہلے انبیاء آئے تھے ان کی تصدیق کی۔ اب جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبوت کا دعویٰ تو کر لیں گے، مصطفیٰ کی تصدیق کہاں سے لائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کی،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابا کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ جو لوگ مرزا صاحب کو قادیانیوں کا فرنٹ مین کہتے ہیں وہ پھر ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ہمیشہ قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھا، کبھی قادیانیوں کے ذبیحہ کے مسئلے پر، کبھی مبارک ثانی کیس کے متعلق، اور کبھی ان کو یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر کہنا۔ مرزا صاحب دال میں کچھ کالا ہے، آپ کا قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔